ختم کر بس جی میں منڈے نو موبائل لے کے دینا 1.5 लाख دا، میں منڈے نو گھڑی لے کے دینی लाख دی جی، میرے منڈے نے گڈی دی فرمائش کیتی ہے، پاویں 100 بندیاں دا لو کڈنا پی گیا میں کڈنا، میں نے حضرت جی دیکھا وہ منڈا ایک ڈبا نہیں جی پیو تے سٹدا حضرت جی، میں ایک دفعہ کیا بس چوپی پلی ہے حضرت جی، پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ سب راز نہیں رکھتے ہیں، وہ میں کیا کاکا ایک ڈبا ہی سٹ چھڑیا، تیرا ابا ہے نہیں منے، نہیں ماما نے مجھے کہا تھا تم نہ پاس جانا ڈر لگے گا، میں پتر ہوں تینوں ڈر ہی لگنا ہے، تینوں ڈر ہی لگنا ہے اور کی ہونا ہے، تینوں ڈر ہی لگنا ہے، ظالمہ ساری زندگی وہ پیسے دے یشیاں کیتیاں نہیں، ہوں تینوں ڈر لگتا ہے، وہ مردہ ہے انہیں تیرا کی بگاڑ لینا، تیری باہ پھڑ لینی، مر گیا بیچارہ غریب کی تینوں نے کہہ لینا، جدوں کہن دا ویلا ہی ادوں تینوں نے کھ نہیں آکھیا، تینوں تو سٹاں نہیں لائیاں نے نماز کیوں نہیں پڑھدا، نہ آپ ہی قرآن کھولیا نہ کدی تینوں کھولن، تینوں کی کہنا وہ ظالمہ ایک ڈبا ہی سٹ چھڑ کو حق ادا کر چھڑو دا حضرت، لیکن جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے، آؤ حضرت جی اپنے اللہ نہ لو لائیے حضرت جی، آؤ صلح کر لئیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات تو چلو میں نے میاں محمد بخش صاحب کی شروع کی تھی، وہ پھر کہیں اب صلح پہ میں بس اینڈ کر کے، کیونکہ گجرا والا بڑی شدت سے انتظار ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ٹھیک ہے جی، ساری زندگی محبت کا غلبہ رہا، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، حضرت نے نکاح ہی نہیں کیا، کوئی مجرد رہے حضرت، بڑھاپا آیا ایک دن حضرت بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے تو حدیث پاک نظر سے گزری، حدیث پاک کا مفہوم یہ تھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی تنہا نہیں ہوگا، جس کا انتقال یہاں ہو گیا نا بغیر نکاح کے، نکاح کی عمر کوئی نہیں پہنچا، بچپن میں انتقال ہو گیا یا پہنچا بھی کسی وجہ سے نہیں ہوا، خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ ہوا، تو جنت میں کوئی اکیلا نہیں، اللہ شانہ ایسوں کا آپس میں نکاح فرما دیں گے حضرت۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو دل میں خیال کیا ہے، اللہ ہے بھائی یہاں تو وقت گزر ہی گیا لیکن جنت میں تو اب نکاح نہیں ہونا ہے نا، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ تو اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ منو بخا جنت سے میری بیوی کون ہوئی، پہلی رات دعا نہیں مقبول، دوسری رات پھر کی نہیں مقبول، جب تیسری رات کی نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں، کوئی سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ والی حبشہ، اور وہ کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں، آنکھ کھل گئی، وقت تہجد تھا، حضرت نے نوافل ادا فرمائے، نماز فجر پڑھی، سواری لے کے بصرہ گئے، بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا استقبال کیا، ایک مرید کے گھر بیٹھے، ان مریدوں نے عرض کی حضور بغیر دسیں ہی آج، آپ نے فرمایا با کو گالی ہیں جدی ہو گئی ہے، وہ اے بھائی دسو تڑے بصرہ کو میمونہ ولید رہندی ہے، وہ حیران ہو کے عرض کرنے کے حضور رہندی تے ہے تسی کی کرنا ہے، آپ نے فرمایا میں انہوں ہی ملنا آیا، عرض کی تھی حضور انہوں مل کے کی کرنا، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، یہ بھی عشق رنگ ہی ہے نا حضرت، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے، اللہ ڈاڈا کام میں عشق حضرت جی۔ لیکن دکھ کی بات ہے ہمارے اسٹیجوں کی حالات ہی بدل گئی، آن والا میڈل لے کے آیا ہوں نال، عاشق قرآن عاشق مدینہ، جڈا نوٹ اوڈا میڈل حضرت، لیکن کی میں کلام کیا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے، یہ حضرت جی جنہوں اللہ نے ظرف دیتا ہے وہی اینو جر سکتا ہے حضرت، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، یہ جنوں بھئی ابو بکر سارے تے نہیں نا، عمر سارے تے نہیں نا حضرت، عثمان سارے تے نہیں نا، علی سارے تے نہیں نا حضرت، بلال سارے تو نہیں نا، عبد الرحمن جامی سارے تے نہیں، یہ جنوں اللہ نے دا ظرف عطا فرمایا ہے وہی جرد ہے حضرت، باقی وہ کھکا میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی، میں حضور کوئی شک دی گل سناؤں، بڑا حیران ہو کے میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق دا نام نہ نہیں ہوا ہے، بڑا بڑا کوئی ایک چنا جاتا ہے حضرت، کوئی ایک چنا جاتا ہے حضرت، کوئی ایک وہ
وہ کہتے ہیں حضور وہ تو دیوانی ہے, لوگ اسے پتھر مارتے ہیں, وہ اجرت پہ نا ہماری بکریاں چراتی ہے, آج بھی بکریاں لے کے گئی ہے, عصر کے وقت لوٹے گی, آئے گی تو مل لیجیے گا. حضرت نے فرمایا عصر کنے ویکھی ہے, دسو کیڑے پاسے گئی. لوگوں نے سمت بتائی, حضرت تشریف لے گئے. آپ فرماتے جب میں جنگل پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ بی بی نے بھی کی اللہ رکھے ہے ہی لوگاں کے لوگ کنویا دس کی آندھی بکریاں چارن آئی ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں جب وہاں گیا تو دیکھتا ہوں کہ حضرت میمونہ ولید اس جنگل میں مصلی بچھا کے نوافل پڑھ رہی ہیں. میں بڑا حیران ہوں. آپ فرماتے دوسرا اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والا منظر تھا, اور وہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میمونہ تو بکریاں میمونہ تو نوافل پڑھ رہی تھی نا, لیکن جو بکریاں چرانے آئی تھی ان بکریوں کو بھیڑیے چرا رہے تھے. ایک کتاب میں شعر بھی لکھا ہے. وہ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا, بھئی یہ شیراں تے بکریاں دی یاری کیوں دی لگ گئی؟ شیراں نے کیوں دیاں بکریاں چارنی شروع کر چھڑی؟ شیر تو وہ ہے اس کی فطرت میں رکھا گیا, اس کو بکری نظر آئے تو کہنا نہیں پڑے گا کہ کھالا ہے, وہ تمہارے کہے بغیر ہی جھپٹ پڑے. فطرت ہے نا بھائی, اس کی فطرت نے رکھا ہے اس کے اندر, وہ آپ کے کہے بغیر جھپٹ پڑے گا اس پہ. لیکن یہ کیا, بکریاں چر رہی ہیں, شیر ارد گرد پیرا دے رہے ہیں. اگر کوئی بکری باہر نکلتی تو شیر اس کو پکڑ کے واپس لے جاتا, کہتا کچھ نہیں. اب فرماتے میں ابھی حیران پریشان کھڑا تھا, مجھے نہیں پتا چلا کب حضرت میمونہ ولید رحمت اللہ تعالی علیہ نے نماز ختم کر دی, سلام پھیر دی, اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اے عبداللہ وہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا, تو یہاں ہی آ گیا ہے. ہائے ہائے ہائے, کیسے تھے ہمارے اسلاف ہیں جی, 1.5 لاکھ کا موبائل لے کے دیں پاؤندے پھرن ڈے دیں, یہ تھے ذرا جی کمالات, کیسا تعلق. یہ تو اقبال نے کہا نا, اقبال فرماتے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کیسے با کمال لوگ تھے وہ. فرماتے ہیں حضرت میمونہ پوچھتی ہیں عبداللہ وہ ملن دا وعدہ تے جنت سی, تو ایتھے ہی آ گئی. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں, اس کو میرا نام کس نے بتایا؟ اب فرماتے میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں ہے, میرا نام تمہیں کس نے بتایا ہے؟ حضرت میمونہ او کاکا کہتے ہیں میں نے پوچھا میمونہ اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں ہے, میرا نام تمہیں کس نے بتایا؟ ہائے ہائے. تو فرماتے آگے سے حضرت میمونہ نے جواب دیا ہے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا نا, اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے. لاؤ ہاں کاکیوں کو انجلی لوگ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری ازدر. تیرا مول پالو جوانی دا, اللہ دی قسمیں جوانی دے سجدیاں دا بڑا ہی مول. ساڑھے یار گوڑے رہ گئے تو مسیطے آ بیٹھے دے کی بیٹھے, لیکن ہے نہیں حضرت جڑا آئے گا پھر بھی نوازے گا, وہ بڑا کریم ہے حضرت, اس کے در سے آنے والا نہیں خالی گیا. پتر مول پالو حضرت, جوانی دے سجدیاں دا بڑا ہی مول جی حضرت. ہاں آؤ پالو مول حضرت, دنیا نے ککھ نہیں ہے دینا حضرت, نہ ضائع کرو پتر, آؤ مول پاؤ پھر ویکھو کیویں دا نوازدا ہے. ہاں یہ 2 منٹ رہ گئے ہیں جی میرے. یہ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں امام یافعی رحمۃ اللہ, یہ اسپیشل جوانوں کے لیے ہے. رود الریاحین آپ کی بڑی مشہور و معروف تصنیف ہے, اس میں آپ نے لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو ان کی حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے نا دوستی تھی. ایک دن انہوں نے کہ حضور بڑے بڑے سونے دور ویکھے نے تسی, کدی کوئی ایندا والی بھی ویکھیا جی سمجھ ہی نہ آئی ہویا ہے کہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کہ میں ایک دن نا مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے شہر مبارک میں, اور یہ نلائق تقریر کر رہا ہے نا, میرا نام ہے محمد سلیمان. آپ فرماتے ہیں وہاں امام عبد الرزاق جو کہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں, آپ فرماتے ہیں حضرت درس دے رہے تھے, لوگ بیٹھے نا سن رہے تھے. کہتے دیکھا تو کونے میں ایک لڑکا نا اپنی ٹانگوں میں اپنا سر دے کے بیٹھا ہے. کہتے میں نے سمجھا سویا ہوا ہے. کہتے میں گیا اور میں اس کو ہلایا, میں نے کہا کاکا اتھے امام عبد الرزاق درس دین دے نے اور تو ستا دیں. آپ فرماتے اس نے سر نہیں اٹھایا, گھٹنوں میں سے نہیں اٹھایا سر نیچے رکھے مجھے آگے سے وہ جواباً کہتا ہے حضرت
وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں، کیونکہ جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبد الرزاق، رزاق کا بندہ۔ اور فرماتے ہیں وہ آگے سے لڑکا مجھے کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سنتے ہیں، اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے۔ میں نے کہا ہے بھائی عمر تھوڑی ہے تو دعویٰ بہت ہی بڑا کر چھڑے ہیں۔ کہتے میں نے اسے کہا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو بتا میں کون ہوں۔ اور فرماتے اس نے سر اٹھایا تو اتنا سونا چہرہ نہیں کبھی دیکھا، آیا ایسا نور اندر کی پاکیزگی کا۔ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت یہ میری نگاہ غلط نہیں، یہ میری فراست غلط نہیں، تو تسی حضرت حضر ہو۔ کہتے اس کو تو پتہ چل گیا کہ میں حضر ہوں، لیکن مجھے نہیں پتہ چلا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں حضرت جی آؤ تو صحیح حضرت جی۔ پھر ویکھو حضرت جی کی مول پہنتے ہیں، یہ دنیا نے کیا مول ڈالنا ہے۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے، کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ کہیں حضرت جی وہ سکندر مر گیا نا، جدوں 32 سال دی عمر مر گیا سی، ماں جا کے نہ قبرستان روئی، ہائے میرا سکندر۔ وہ جو گورگن تھا انہیں کیا اماں کیڑے سکندر دی گل کرنی پئی، ایتھے کہیں سکندر لٹے نے، کہیں حضرت جی کھا گئی۔ لیکن ویکھ لو